الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد. وقال الله تعالى في موضع آخر: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وقال الله تعالى في موضع آخر: ويل للمطففين. سامعین کرام، دینی میری بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری ماں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. ہماری پیدائش کے بعد ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں. اور اسی طرح سے بے شمار درود و سلام ہو نبی آخرالزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو مکمل طریقے سے ادا کیا ہے، اور جو چیزیں ضروری تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری ہدایات کو، ان ساری باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھلایا اور سمجھایا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے نہ جانتے، جانے انجانے اس کام کو عملی طور پر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم کوشش میں ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کی عنایتوں سے، اس کی رحمتوں سے مستفید ہوں. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اعمال کو، ہماری کوششوں کو، ہمارے ڈیلنگز کو، ہمارے طریقوں کو، تو اس وقت ایک پہلو کھل کر سامنے آتا ہے کہ جن باتوں کا ذکر انشاءاللہ آج ہم کریں گے، دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ ایسی خصلت ہے، ایسی عادت ہے، ایسا وسیلہ ہے، ایسا طریقہ ہے جس پر بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے بندے کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر 4 سورتوں میں کافی تفصیل سے اس خصلت کی وضاحت فرمائی ہے، اس عادت کی وضاحت فرمائی ہے، اس طریقے کی وضاحت فرمائی ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ایک انسان بن سکتا ہے، اور پچھلی قوم کی، پچھلے گزرے ہوئے قوم میں سے ایک قوم ایسی ہے جس نے اس خصلت کو اپنایا تھا، اس عادت کو اپنایا تھا. اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق بنے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وعید کے ذریعے سے تنبیہ کی ہے، باخبر کیا ہے اور سمجھایا اور بتلایا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم بار بار ان باتوں کو سمجھنے کی، اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ان عادتوں سے جو اللہ رب العالمین کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے اسے بچانے کی کوشش کریں. ہم انسانی ماحول میں ہیں، ٹرانزیکشن کی ضرورت پڑتی ہے، لین دین کی ضرورت پڑتی ہے، ہم ڈیلنگ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت کے جو اسباب ہیں روزی کے ذریعے سے وہ آئیں. یہ ہمارا جو موضوع ہے غش کا، دھوکے کا، چیٹنگ کا، اس کا تعلق صرف روزی اور روٹی سے نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر بھی لوگوں نے اس کے اوپر ہاتھ صاف کیا ہوا ہے. کہیں معصوم چہرے بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، کہیں مادی طور پر چیٹنگ پائی جاتی ہے، تو کہیں فکری طور پر چیٹنگ پائی جاتی ہے، دھوکہ پایا جاتا ہے. ایسی دغا بازی ہے
کہ ہر ایک شخص پریشان حال ہے اور شکوہ کرتا ہے، چاہے غریب ہو، امیر ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، باشعور نوجوان ہو، مائیں اور بہنیں ہوں، خواتین ہو، ہر ایک اس چیز کی شکایت کرتا ہے کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے سے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، ارے ناپید نہیں، کم سے کم اس کا جو ریشو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مشہور آیت ہے، ہم سنتے ہیں، سورہ مطففین کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایسی ذہنوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ ایسے کام کرتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے سے کام لیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لینا ہوتا ہے تو یستوفون، بھر بھر کر لیتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ لینے جا رہے ہیں، جس کام کو وہ انجام دینے جا رہے ہیں، ان کو وہ چیز زیادہ سے زیادہ مقدار میں حاصل ہو جائے۔ لیکن جب لوٹانے دینے کی باری ہوتی ہے، جب سامنے والے کو دینا ہوتا ہے، تو اس وقت کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ تو پورا آ جائے لیکن وہ چیز مکمل نہ ہے، وہ مکمل نہ دی جائے، چاہے اس کا تعلق بلڈنگ سے ہو، چاہے تعلیم سے ہو، چاہے کسی مسلم بھائی کو خیر اور نصح اور بھلائی کا مشورہ دینا ہو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے اندر اور اسی طرح ذمہ داریوں کے اندر ہر الگ جہاں جہاں دیکھیں تو یہ خصلت، یہ بری عادت ہم کو نظر آتی ہے۔ صرف تجارت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور اسلام جو ہم کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کو محیط ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، تو ہم کو اپنے ہر ڈیلنگ میں، ایکسچینج کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اب اس نئے دور کے اندر جہاں آن لائن اور آف لائن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس میں ہیکرز لوگوں نے بھی اپنا کرتب دکھائے ہوئے ہیں، لوگوں کی گاڑی کمائی کو دھوکے کے ذریعے سے اور اسی طرح سے اسکیم کے ذریعے سے ہمارے احباب کو، ہمارے لوگوں کو یا وطن پرستوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی اسلام کے اندر مذمت کی گئی ہے، اور ایک پیمانہ اور معیار مقرر کیا گیا ہے کہ اگر ہم کو لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو اس کے اندر وضاحت ہونی چاہیے، صفائی ہونی چاہیے، ورنہ ایسا کام جو بھی، چاہے وہ نکاح کے تعلق سے ہو، چاہے وہ زینت اختیار کرنے کے تعلق سے ہو، اگر اس کے اندر بھی چیٹنگ اور دھوکہ پایا جاتا ہے تو اس کو غش شمار کیا جائے گا، اس کی اجازت نہیں لی جائے گی۔ ایک مرتبہ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہم غیر مسلمین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اگر ہم اس چیز کی اجازت کر دیں یا اس چیز کو جائز اور روا سمجھیں تو ہمارے سماج کا جو تانا بانا ہے وہ خراب ہو جائے گا، معاملات سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو اچھے سے سمجھیں۔ غش حقیقت کے برعکس وہ چیز ہوتی ہے، اس کو جھوٹ دوسرے لفظوں میں سمجھا جا سکتا ہے، چیزیں مکس اپ کی جاتی ہیں، ملاوٹ کی جاتی ہیں، تو وہ دغا بازی ہوتی ہے، وہ مکر ہوتا ہے، وہ چیز جائز نہیں ہوتی۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے اس کا ایک چیز اس کے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ دینداری کا ایک نمونہ پیش کیا انہوں نے۔ مشہور واقعہ جانتے ہیں اس کو کہ جب زکوٰۃ کی میعاد پوری ہوتی ہے، نصاب مکمل ہے، تو شوہر بیوی کو، اور جب بیوی کی باری آتی ہے تو بیوی شوہر کو وہ منی ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر زکوٰۃ دینے کی نوبت نہ آئے۔ اسی طرح سے لوگوں نے اللہ رب العالمین کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں جن 3 زمروں کا ذکر کیا ہے، پہلی 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اللہ رب العالمین نے وہاں سے منافقین کا ذکر کیا ہے، جس کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ماننے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، معاملہ سنگین ہے کہ وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کسی ایمان والے کی صفت یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے معاملات کے اندر چیٹنگ سے کام لیتا ہو، دھوکے سے کام لیتا ہو، اس کے معاملات میں صفائی نہیں ہے۔ ایک ایمان والے کی یہ خصلت، یہ عادت نہیں ہو سکتی ہے۔
لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو واضح رکھنے کی کوشش کرے، اس کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے، ورنہ پھر وہ اللہ رب العالمین کے غضب کا مستحق ہوگا۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 85 سے 92 تک تقریباً 8 آیات کے اندر اس قوم کا ذکر کیا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے 12 آیتوں کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ شورى میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 16 آیات کے اندر اس قوم کا ذکر کیا ہے، اور سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے 2 آیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ قوم شعیب ہے، انشاءاللہ اس کی بات آگے آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ لین دین میں اور معاملات کرنے کے اندر وہ دھوکے سے کام لیتے ہیں، پالش کر کے اس کو اوریجنل بنا کر پیش کرتے ہیں، اس کے اندر تصنع سے کام لیتے ہیں، دکھاوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں تو کچھ بہروپیے ایسے بھی ہیں جو علماء کے لباس کو اپنا کر عوام کو غلط باتوں کے ذریعے سے، جو عالم نہیں ہیں، دین اسلام کی وضاحت کے لیے ان لوگوں نے اپنے دامن کو طے کیا ہوا ہے، تو اس چیز کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا سلسلہ رشتہ داری کے وقت، نکاح کے وقت بھی یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ تصویر کسی کی، نام کسی کا، اور اس کے بعد نکاح میں کسی اور کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہ چیز بھی جائز نہیں ہے، معاملات واضح ہونا چاہیے۔ اور فکری طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں زیادتی ہو رہی ہے، کہیں غلط کوئی کام ہو رہا ہے، تو اس وقت اس فکر میں، اس معاملے میں اس بندے کے ساتھ اس کو روا سمجھتے ہوئے اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی غش ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، بھائی اگر ظالم ہے، کوئی ایمان والا بھائی ظلم کرتا ہے تو اس کی بھی مدد کرو، اور اگر مظلوم ہے تو اس کی بھی مدد کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر بھی سکھایا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں بھی حکم دیا ہے کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، وہ بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں اگر کہیں یہ غش کا معاملہ پایا جاتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو سختی سے روکیں اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر زینت کے سلسلے میں ہم دیکھنا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں اور بہنوں کو مخاطب کر کہا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات گنائے، الواشمہ والمستوشمہ، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ۔ چوتھی خصلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی تھی، المتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، یعنی جو اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والی ہے۔ مقصد کیا ہے دانتوں کے درمیان فاصلے کا؟ للحسن، ان کا دانتوں کے درمیان گیپ کرنے کا مقصد یہ ہے، فاصلہ بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ حسن میں اضافہ کریں، اور اس کام کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں، اس کی کریشن میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی بہنوں پر، ایسی ماؤں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت نازل ہوتی ہے۔ رحمت للعالمین نے ایسی ماں اور بہنوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوگا۔ یہ کام کیوں کرتی ہیں؟ شارح حدیث نے کہا ہے کہ عموماً عمر بڑھنے کے بعد دانتوں میں فاصلہ ہو جاتا ہے، تو اپنی عمر کو چھپانے کے لیے، کم عمری ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کام اگر کیا جاتا ہے للحسن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی غش کا ایک حصہ ہے، دھوکہ کا ایک حصہ ہے، کسی بھی ماں بہن کے لیے چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ماں اور بہنوں کے اوپر جو اس کام کو انجام دیتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر بھی لعنت ہے۔ ایسی خواتین اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو سکتی ہیں جو اپنے بالوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں، بال ان کے پاس نہیں ہے، نقلی بال کے ذریعے سے وہ اس کام کو انجام دیتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی لعنت کی بات فرمائی ہے۔ اسی طرح سے کچھ احباب ہیں جو خضاب کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اپنے ان سفید بالوں کو اس کو کلر کرو، اس طریق السواد، سیاہی رنگ سے بچنا، کالے رنگ سے بچنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی تھی۔ اس کے ذریعے سے علماء نے کہا ہے کہ کسی بھی ایمان والے کے لیے اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے
کہ وہ اپنے سفید بال کو کالا خیزاب لگائیں۔ آپ کو سفید بال کی فضیلت معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اسی کافی فضیلت بتلائی ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ جوان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ذریعے سے، ان سفید بالوں کے ذریعے سے بندے کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس سفید بال کے ذریعے سے، جس نے اسلام کی حالت میں جس کے بال سفید ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور قیامت کے دن جب ہم کو اجالے کی اور نور کی ضرورت ہوگی اس وقت یہ نور کا کام دے گا۔ یہ ساری باتیں صحیح روایات کے ذریعے سے ثابت ہیں، لہٰذا ہم کو اپنے ان بالوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین کوئی بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، یکون قوم یغضبون بالسواد یغضبون فی آخر الزمان بالسواد، ایک وقت آئے گا آخری وقت میں لوگ اپنے بالوں کو سیاہی رنگ کے ذریعے سے سیاہ کریں گے، کا حواصل الحمام، معاملہ ایسے ہوگا جیسے کہ کبوتر کے سینے پر سیاہی رنگ ہوتی ہے، اس طرح سے وہ اپنے بالوں کو سفید کرنے کی کوشش، کالا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو کو نہیں پائیں گے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے سے دھوکے کا سبب ملتا ہے۔ تو زینت کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں اس کے اندر دھوکہ نہ آ جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعریف، پیاری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اگر بیع و شراء کے اندر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سورہ مطففین کی آیات ہم نے ابھی سماعت کی ہیں۔ اسی طرح سے بیع و شراء کا واقعہ آپ جانتے ہیں، اور یہ معاملہ ٹریڈیشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور اس کا اکثر لوگ بقرہ عید کے ٹائم پر جانوروں کو خریدنے کے وقت اس کا سامنا کرتے ہیں کہ لوگ جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں، نمک کھلا کر پانی پلاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ دودھ دینے والی جانور ہے تو اس کے دودھ کو رو کر بیچنے کے وقت تاکہ یہ ظاہر ہو کہ یہ بہت زیادہ دودھ دینے والا جانور ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع و شراء کے اندر، خرید و فروخت کے اندر اس معاملے کو منع کیا ہے کہ آدمی خرید و فروخت کر رہا ہے، اسی کا ایک بندہ بازو پہ کھڑا ہے اور وہ مول بھاؤ کرتا ہے تاکہ اس بندے کا سامان زیادہ سے زیادہ ریٹ میں بکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تجارت سے بھی منع کیا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ البیعان بالخیار، کہ جو دو خرید و فروخت کرنے والے ہیں جب تک وہ دونوں الگ نہیں ہوتے ہیں، جدا نہیں ہوتے ہیں، تب تک ان کو اختیار ہے، وہ اپنے معاملات کو اگر بنا شرط کے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان آپشن ہے، اختیار ہے کہ وہ چاہے اس کو کریں یا ختم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آگے فَإِن صَدَقَا، اگر دونوں کا معاملہ انصاف کا ہے، سچائی کا ہے، صداقت کا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے کیا کرتا ہے؟ وہ بینہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں کا معاملہ صداقت کا ہے، وہ بینہ، خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس کے اندر معاملات کو واضح کرتے ہیں، جو سامان بیچ رہے ہیں، جو اماؤنٹ ان کو دے رہے ہیں، لین دین کے اندر وضاحت ہوتی ہے، کوئی بات ڈھکی اور چھپی نہیں ہوتی، دل کے اندر چور نہیں ہوتا، دل کے اندر دغا بازی کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجروں کو خوشخبری سنائی ہے، بورک لہما فی بیعہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے تجارت کرنے والوں کو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں برکت اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ یہ برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، لیکن وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْنِهِمَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں کہ اس سامان کے اندر، اس چیز کے اندر عیب ہے، یا خریدنے والا بہت چالاکی اور عیاری کا دماغ بنایا ہوا ہے اس نے کہ ہم سامان لیں گے لیکن لینے کے بعد اس کے اندر جو اس کو اماؤنٹ پہنچانا ہے وہ دینا ہے، اس کے اندر کچھ ٹال مٹول کریں گے، اس کو پریشان کریں گے۔ وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْنِهِمَا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس بیع کی، اس لین دین کی، اس ٹرانزیکشن کی، ایکسچینج کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بھائی پریشان ہیں اس سلسلے کے اندر کہ دن رات ایک کرتے ہیں، اکاؤنٹ بھرا پڑا ہے، لیکن اس کام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کے اوپر مصیبتوں کو نازل فرماتا ہے، ان کے اوپر آزمائشوں کو نازل فرماتا ہے، گھر کے اندر بیماریوں کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ چیز مسائل پیدا کرتے ہیں، کہیں ٹریولنگ کی سواریوں کے میٹر کے اندر سیٹنگ ہوتی ہے، کہیں خورد و نوش کی کھانے پینے والی چیزوں کے اندر ملاوٹ کا کام کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے طریقوں کو اپنا کر اپنے آپ کو فائدہ اور لالچ کے ذریعے سے ہلاک کرنے کے لیے راستے ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجروں کو جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں،
اور لین دین میں صداقت کا اور وضاحت کا خیال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے تاجروں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایسے تاجر جو سچے ہیں، جو لین دین میں وضاحت کرتے ہیں، جن کے یہاں سچائی پائی جاتی ہے، امانت پایا جاتا ہے، تو ایسے لوگ سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جو لوگ اس عادت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا، کہ ایسے تاجروں کو اللہ رب العالمین فجار، فاجر اور گناہگار بنا کر اٹھائے گا۔ لیکن ایسے لوگ جو الا من اتقى اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، نیکی اختیار کرتے ہیں اور سچائی کا خیال کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات پر دھیان دیں۔ ٹرانزیکشن کے اندر یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مارکیٹ کے اندر نکل کر فرمایا تھا کہ یا معشر التجار ایاکم والکذب، اے تاجر لوگوں، اے تجارت کرنے والوں، اے ویزوں پر لوگوں کو باہر بھیجنے والوں، اے تعلیمی سلسلے سے جڑے ہوئے لوگوں، اے معاملات اور ٹرانزیکشن کے ذریعے سے، اے دواؤں کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرنے والوں، اے مسلم سماج کے لوگوں، اے تجارت کرنے والوں، یا معاشر التجار ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو۔ یہ جھوٹ ہی کا ایک حصہ ہے، دھوکہ دینا، جس کے اندر سچائی کو چھپایا جاتا ہے اور سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی نیت کی جاتی ہے۔ ایک موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں، ہمارے قائد نے، ہمارے لیڈر نے، ہمارے رہبر نے، ایک قائد کو کیسا ہونا چاہیے، ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں نکلے، معائنہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی ٹرانزیکشن، لوگوں کے لین دین کا طریقہ، ڈیلنگ کا طریقہ کیسا ہے۔ ایک اناج والے کے پاس پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس میں ہاتھ ڈالا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نمی کا احساس ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے اناج والے، اے کرانے کی دکان والے، اے راشن والے، اے راشن کی دکان والے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا کیا ہے تم نے؟ معاملہ اوپر تو سوکھا سوکھا سا ہے، اناج اوپر کا سوکھا ہے لیکن اندر کا اناج گیلا ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ اناج اوپر کا سوکھا اور اناج اندر کا گیلا ہے۔ تو اس نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب السما، بارش ہوئی تھی، اناج بھیگ گیا تھا، لوگ خریدیں گے نہیں، نقصان ہونے کا ڈر ہے، لہذا میں نے ایسا کر دیا کہ اس کو اندر کر دیا اور سوکھے ہوئے اناج کو اوپر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور سکھلایا افلا جعلته فوق الطعام کی یرى الناس، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، جو اناج کا جتنا حصہ بھیگ گیا تھا اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دیتے تاکہ لوگ اس کو دیکھتے، دیکھ کر اس کو خریدتے، لوگوں کے سامنے یہ چیز واضح ہوتی۔ اگر ہم کوئی گیجٹ، کوئی ٹیکنیکل چیز بیچ رہے ہیں، اگر وہ ہم سے گر کے اس کے اندر کوئی نقصان ہو گیا ہے، یا کوئی گاڑی بیچ رہے ہیں، یا کوئی گھر بیچ رہے ہیں، یا کوئی اور سامان بیچ رہے ہیں، اس وقت بھی ہمارے سامنے یہی پیمانہ ہوگا تاکہ ہم اس معاملے کے اندر سامنے والے کو دھوکہ نہ پہنچائیں، ہمارے اس عمل کے ذریعے سے اس کو دھوکہ نہ ہو جائے، وہ اس کے اندر غور کرے، اگر اس کو وہ چیز لینی ہوگی تو وہ اس کو لے لے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے برکت کی دعا کی ہے کہ اگر شخص جو لوگ اس طرح خرید و فروخت کے کام کو کرتے ہیں اور اس کے عیوب کو ظاہر کرتے ہیں تو سامنے والے کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ اس کے عیب کو دیکھنے کے بعد چاہے خریدے یا نہ خریدے اور یا اسے لوٹا دے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سکھلایا مسلمانوں کو کہ من غش فلیس منی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ من غش فلیس منی، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ محدثین نے، شارحین نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ فلیس منا، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اس کو ایز اٹ از اس کو بیان کیا جائے گا، مزید اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ایمان کس لیول پر ہے، کیا وہ ایمان کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ہم جب اپنے معاملات کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں،
چاہے وہ تعلیم کے ذریعے سے ہو، خیر خواہی کے ذریعے سے ہو، ذمہ داری کے ذریعے سے ہو، نکاح کے ذریعے سے ہو، دین سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے سے ہو، سواری کے ذریعے سے ہو، یا کسی بھی معاملے کے اندر ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ کتنے سارے ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ کوئی سونار کی دکان پر جا کر وہاں سے کئی لاکھوں روپے کی چوری کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، چھپا کر نکل جاتا ہے۔ کہیں گاڑیوں کا سلسلہ ہو رہا ہے اور اس میں افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ گھوٹالوں کے اندر، چوریوں کے اندر اور اسی سے دھوکہ دھڑی کے معاملے کے اندر، چاہے وہ بلڈنگ سے جڑا ہوا معاملہ ہو، چاہے وہ تعلیم کا سلسلہ ہو، یا پھر ایک نیا ٹرینڈ ہے ہمارے ماحول کے اندر، چور سائز ہے، ہم اس کو 1 کلو کا بیان تو کرتے ہیں، اس کے نام پر خرید و فروخت تو کرتے ہیں، یا کپڑوں کے اندر یا شوز کے اندر ایک چور سائز ہم نے بنایا ہوا ہے۔ یہ کون سا معاملہ ہے؟ ہم کو چاہیے کہ ہمارے معاملات واضح ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار کو اٹھایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو ہتھیار دکھانا جائز نہیں ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہمارے ماحول کے اندر نظر آتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہتھیار دکھاتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ حرام ہے کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو ہتھیار دکھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ صحابہ کرام جب اپنے ہتھیاروں کو مسجد سے لے کر گزرتے تو اس کی نوک کو نیچے کر کے گزرتے تھے تاکہ کسی کو کوئی زخم نہ لگ جائے، کوئی چوٹ نہ پہنچ جائے۔ لیکن آج کا مسلمان، اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہتھیار دکھانا کس طرح یہ چیز جائز ہو سکتی ہے؟ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، اور جو شخص دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ من خبب امرأة علی زوجہ، کہ جو کوئی شخص کسی مسلم عورت کو بھڑکاتا ہے، ورغلاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اس کے شوہر کے بارے میں، اس کو اکسانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے تمہارا خیال نہیں رکھتا ہے، تمہاری طرف توجہ نہیں دیتا ہے، تمہاری دیکھ ریکھ نہیں کرتا ہے، کسی بیاہی ہوئی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اپنے اسلام کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو کسی مملوک کو، کسی خادم کو اپنے مالک کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارا مالک تمہیں صحیح سے اماؤنٹ نہیں دیتا، دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیس منا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اصحاب مدین کا ذکر کیا ہے، اصحاب الایکہ کا ذکر کیا ہے، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ ایسی قوم ہے جو تجارت کے اندر ماہر تھی، بہت زیادہ تجارت کے کام کو کرتی تھی۔ علامہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ترجمان القرآن کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ساحل کے اوپر ان کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ بحر قلزم کی جو شاخ تھی، اصل میں جو مدین نام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹوں میں سے یا ان کے پوتے میں سے کسی ایک کا نام ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا اپنی تفسیر کے اندر کہ پہلے اس کا نام مدیان تھا، بعد میں عربی میں مدین ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ بحر قلزم کی جو شاخ تھی، عرب اور جزیرہ نما سینا کے درمیان جو ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ قبیلہ آباد تھا، مدین کا قبیلہ، اور اس جگہ پر شام اور افریقہ اور عرب کے تجارتی قافلے آتے تھے، کیونکہ یہ کنیکٹنگ پوائنٹ تھا، نقطہ اتصال تھا، یہاں لوگ آتے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے ان کے معاملات میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا، لیکن ان کی حرکتوں میں بھی کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر، سورہ شورا کے اندر، سورہ آراف کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر اس قوم کا ذکر کیا ہے جس پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اگر ہم اور آپ اس عذاب والی قوم کی عادت کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، شعیب علیہ السلام کے الفاظ کو نقل کیا کہ جب مدین کی طرف اللہ رب العالمین نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دی،
اور ان کا دوسرا پیغام جو تھا وہ یہ تھا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پہلے تو اللہ کا حق تھا، اب بندوں کا حق ہے کہ بندوں کے حق میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں ہونا چاہیے، کوالٹی کے اوپر کوئی عیب نہیں آنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہو وہ دھوکے والا نہیں ہونا چاہیے، صفائی ہونی چاہیے۔ اللہ کے اس نبی نے اس بات کی وضاحت فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ انی اراکم بخیر، میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی کنڈیشن اچھی ہے، آپ جو تجارت کر رہے ہو تم لوگ مدین والوں، یہ تمہارے حالات اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتے، اگر تم تنگ دست ہوتے بھی تب بھی تمہارے لیے دھوکہ دینا جائز نہیں تھا، لیکن انی اراکم بخیر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری کنڈیشن اچھی ہے، تمہارے حالات اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دھوکہ دینے میں کمی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین اللہ کے خوف سے انہوں نے ڈرایا، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور میں تم کو ایسے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تم کو گھیرنے والا ہے، تم کو پکڑنے والا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے اس چیز کو سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اپنی تفسیر کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کرنے کے تین صفتوں کو بیان فرمایا ہے، تین طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرمایا تھا۔ جو یہ قوم گزری ہے شعیب علیہ السلام کی، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ جہاں ان کی حرکت یہ تھی کہ جب شعیب علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے آئے تو ان لوگوں نے ان کو دھمکی دی کہ ہم تم کو آبادی سے باہر نکال دیں گے اور تمہارے ماننے والوں کو لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر باز نہیں آتے ہو تو تم کو ہم گھر واپسی کرائیں گے، اپنی جس دعوت کو تم دے رہے ہو اس سے تم کو واپس لوٹا دیں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کے اس قول کے حساب سے سخت عذاب میں ان کو مبتلا کیا تھا۔ انہوں نے جو اس طرح کی بات کہی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایک چیخ، ایک صیحہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر ایک زوردار چیخ کا عذاب نازل فرمایا۔ اسی طرح سے جب انہوں نے الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، جب انہوں نے ان کو اس طرح کے خرافات سے روکنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے طاقت دیتے ہوئے کہا کیا تمہاری عبادت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے اموال کے اندر جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں اس چیز کو روک لیں؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اور بھی عذاب نازل فرمایا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اوپر تم آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے بادل گروا دو ہمارے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر یوم الظلہ کا عذاب نازل فرمایا، اور اسی طرح سے ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے اصل میں 7 دن تک اللہ رب العالمین نے ان کو سخت گرمی اور دھوپ میں مبتلا کیا۔ اتنے پریشان تھے یہ لوگ، اتنے پریشان تھے کہ گھروں میں ان کو قرار نہیں تھا، سکون نہیں تھا، باہر نکل کر آئے پریشان ہے، اتنی سخت گرمی ہے، تپش کی حالت سے پریشان ہے۔ اچانک ان کو ایک طرف بادل نظر آیا، اس بادل کے نیچے وہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا وہاں پر تھوڑا سا سکون نازل فرما دیا۔ ان لوگوں نے اور لوگوں کو بھی بلایا اور لوگوں کو بھی دعوت دی، سارے لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ جب وہاں لوگ جمع ہو گئے اس بادل کے نیچے، اللہ رب العالمین نے اس بادل میں سے بجلی گرائی اور اس کے بعد ایک زوردار چیخ آئی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر زلزلے کو نازل فرمایا۔ ان حرکات کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو کیسے راضی کر سکتے ہیں اگر ہم نے ان عادت کو اور ان طریقوں کو اپنایا؟ یہی وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب ہو کر کہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 چیزیں ایسی ہیں مجھے ڈر ہے کہ تم اس کے اندر لائق ہو جاؤ گے، میں پناہ مانگتا ہوں۔ جس میں سے دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اگر نام تول میں کمی کی جائے گی، یہ دھوکہ دڑی کا معاملہ کیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر قحط سالی کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد پریشان حال ہوں گے، تنگی سے، شدت المعونہ، خرچوں کا مسئلہ ہو جائے گا، وجور السلطان علیہم، اور اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات پر ہوش کے ناخن لیں کہ اللہ رب العالمین نے جن خصلتوں کے ذریعے سے، جن عادتوں کے ذریعے سے پچھلی امت کے اوپر عذاب نازل کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رہبر، رحمت اور ایک بہترین اسوہ بنا کر پیش کیے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہاں سبق بتلایا ہے کس طرح سے برکت کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس عذاب سے اپنا کو دور کیا جا سکتا ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ان خصلتوں سے ان عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. باتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم کو دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان کی حالت میں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اللہ رب العالمین جو صاحب اولاد نہیں ہیں ان کو صاحب اولاد بنا. جو مقروض ہے اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کو دور کر دے. مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفا یابی عنایت فرما. ہمارے والدین کی حفاظت فرما. جو دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.